جی بہت شکریہ. دیکھیں جی، ہم کسان اتحاد نے کسی سے 1 روپے نہیں لیا، اور نہ ہی گورنمنٹ نے کسی کسان تنظیم سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں 10,000 یا 12,000 روپے ٹیوب ویل کے لیے دے دیں، ہم پیسے ہم آپ کو ٹیوب ویل دے دیں گے، سولر دے دیں گے. سولر ٹوٹل فری ہے، اس پہ 1 روپے بھی گورنمنٹ چارج نہیں کر رہی. میں تمام تنظیم کے لیڈران سے اپیل کرتا ہوں کہ کسی غریب کسان سے پیسے نہ لیے جائیں، کیونکہ گورنمنٹ نے یہ فری آف کاسٹ دیا ہے. جب تک کمپلیٹ نہیں ہوں گے، آپ بجلی کاٹ دیں گے تو سمجھ لو بلوچستان کی آدھی زراعت آپ نے ختم کر دی. یہ میں اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میڈیا کا مشکور ہوں کہ جب بھی کسانوں نے آواز بلند کی اور میڈیا نے اپنا حق ادا کیا اور جو اعلیٰ وانوں تک ہماری آواز پہنچی. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے ویک 1 ہفتے میں بلوچستان میں بلاول صاحب بھی آئے، پرائم منسٹر صاحب بھی آئے، اور پرائم منسٹر نے اور سی ایم بلوچستان کا خاص کر میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے کسان تنظیموں نے جہاں بھی احتجاج کیا، خواہ وہ بلوچستان اسمبلی کے سامنے دھرنا ہو یا جس جگہ پہ بھی انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے طاقت کا زور نہیں کیا، انہوں نے مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کی. ہم سی ایم بلوچستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے کسانوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کیا اور بات کی اور ہمارے مسائل کو اعلیٰ عوانوں تک لے کے گئے. ہم ان کے مشکور ہیں. لیکن جس طرح پھر اس کے بعد بلاول صاحب نے زراعت پہ بات کی اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب آئے اور انہوں نے جو اعلان کیا کہ ہم 28,000 سولر کسانوں کو فری آف کاسٹ دیں گے اور 3 مہینے کے اندر دیں گے. میں پرائم منسٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بلوچستان کے لیے ایک بڑے پیکج کا اعلان کیا. لیکن اور اسی طرح آرمی چیف صاحب کو 29 دسمبر 2023 میں بلوچستان کی جتنی تنظیمیں ہیں اور پاکستان کی جتنی تنظیمیں ہیں، ہم نے کسان اتحاد کے پلیٹ فارم پہ کسان کنونشن کروایا اور آرمی چیف سے اپیل کی کہ اگر بلوچستان میں آپ کو ترقی چاہیے تو صرف ترقی ایک ہی طریقے سے آ سکتی ہے، وہ ترقی ہے زراعت. اگر زمیندار خوشحال ہو جائے گا بلوچستان کا، کیونکہ بلوچستان رقبے کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور جو اس میں کاشت ہو رہی ہے وہ دوسرے صوبوں کی نسبت سب سے کم ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے پاس زمین بہت ہے اور کچھ ایسے ایریا ہیں جس میں نہری نظام ہے، باقی میں نہری نظام ہی نہیں ہے. وہ سارا کا سارا ٹیوب ویل سے اپنی زراعت کو چلا رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایک جو کل پرائم منسٹر نے 28,000 کا اعلان کیا، اس میں جو مین جو چیزیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ہم پہلے پرامن بات کریں گے، پرائم منسٹر اور سی ایم صاحب کو سمجھائیں گے کہ آپ نے 28,000 سولر دیے، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن سولر جو اس ٹائم میرا ٹیوب ویل بلوچستان میں چل رہا ہے وہ 40,000 سے 50,000 چل رہا ہے اور وہ بجلی سے چل رہا ہے. اگر آپ نے 28,000 سولر پہ کر دیا اور 16 سے 18,000 سولر پہ نہ کیا تو جو زراعت اس ٹائم چل رہی ہے اور آپ نے بجلی منقطع کر دی تو 30% زراعت بلوچستان میں اور کم ہو جائے گی. تو جو سیکٹری پاور ہیں، ہم نے ایک دفعہ پرائم منسٹر سے میٹنگ کی، سیکٹری پاور اس میٹنگ میں موجود تھے. پرائم منسٹر صاحب سے ہم نے کہا کہ سیکٹری پاور آپ کو غلط بریف کر رہا ہے. پرائم منسٹر بھی تھا، میں بھی تھا، یہی سیکٹری پاور جو آج ادھر آ کے ایگریمنٹ کر رہے تھے موجود تھے. ہم نے سیکٹری پاور کو کہا کہ یہ بل آپ نے غلط بھیجے، وہ نہیں مانا. جب ہم نے بل ثبوت پیش کیا تو پرائم منسٹر نے کہا کہ کسان صحیح کہہ رہے ہیں، سیکٹری پاور صاحب آپ صحیح نہیں کہہ رہے. اسی طرح ادھر بھی کسانوں کے ساتھ ایک ظلم ہو گیا کہ 46,000 ہمیں ٹیوب ویل چاہیے، 40,000 سولر پہ ٹیوب ویل چاہیے. اگر 40,000 جب تک کمپلیٹ نہیں ہوں گے، آپ بجلی کاٹ دیں گے تو سمجھ لو بلوچستان کی آدھی زراعت آپ نے ختم کر دی. یہ میں اس میں پرائم منسٹر اور سی ایم کا قصور نہیں سمجھتا. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجلی محکمہ جس نے 16,000 کنیکشن کا ہم سے ہر مہینے پیسے بھی لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم سے ڈیمانڈ نوٹس بھی لیے اور اس کو لیگل نہیں کیا. اور آج تک ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کسانوں نے غیر قانونی کنیکشن لگائے ہوئے ہیں.
اور ہم نے 10 دفعہ آپ کے سامنے پریس کانفرنس میں بات کی ہے کہ ہمیں وہ لیگل کر دیں, ہم سے پیسے لے لیں اور کنیکشن لیگل کر دیں. تو میں جو اقدامات ابھی پچھلے ویک میں ہوئے ہیں, پرائم منسٹر نے سولر دیا ہے, جس میں اس میں آرمی چیف کی بھی کافی شامل ہیں. آرمی چیف سے ہماری میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں بلوچستان کو ٹوٹل سولر پہ لے کے جاؤں گا. پرائم منسٹر نے وہ ثابت کیا, سی ایم نے ہماری جنگ لڑی, لیکن جو اس میں گیپ آ گیا ہے وہ 16,000 سولر کا آ گیا ہے, 16,000 ٹیوب ویل کا. آپ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب اور سی ایم صاحب. جس دن آپ نے 28,000 کو دے دیا اور 16,000 کو نہ دیے تو آدھی زراعت تباہ ہے. اس حوالے سے ہم پرائم منسٹر سی ایم سے اپیل کرتے ہیں اور تمام کسان تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے غلط فگر دے دیا 28,000, ہمارا تو 40,000 چل رہا ہے. اور جب تک 40,000 سولر ہمارا نہیں ہوگا, ہم سیکٹری پاور زور لگا لے, کیسکو زور لگا لے, ہم اپنی بجلی منقطع نہیں ہونے دیں گے جب تک آخری 40,000 والا سولر میرا نہیں لگ جاتا. تو میں مشکور ہوں پرائم منسٹر کا, سی ایم کا, اور خاص کر جو ہماری 29 دسمبر کی کنونشن ہوا تھا. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ کنونشن جو ہوا ہے ایسے ہوا ہے, اس میں جو آرمی چیف صاحب نے وعدے کیے ہیں ابھی تک پورے نہیں ہوئے, لیکن اب لگتا ہے کہ وہ وعدے پورے ہو رہے ہیں 6 مہینے کے اندر. اور ابھی جو گرین ٹورزم کیا ہے گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ نے, اس میں سارے ادارے بھی شامل ہیں. ہم آرمی چیف, پرائم منسٹر, سی ایم بلوچستان سے یہ کہتے ہیں کہ جو ابھی فنڈ آ رہا ہے گرین ٹورزم کے حوالے سے, وہ بلوچستان کے, میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ خوبصورت علاقے بلوچستان میں, صحرا بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, ساحل بھی ہیں, جھیلیں بھی ہیں, ہر چیز موجود ہے. اگر اس کو آپ پیسہ انویسٹمنٹ کریں تو بلوچستان کے لوگوں کو روزگار ملے گا, اور جب روزگار ملے گا تو جو دہشت گردی کی لہریں چل رہی ہیں, جب کسانوں کو, زمینداروں کو, غریبوں کو روزگار ملے گا, روزگار کا ایک ہی حل ہے زراعت, ٹورزم بھی ہماری زمینوں پہ ہوگا, ہمارے علاقے خوشحال ہیں, کسان کو فائدہ ہوگا. اسی حوالے سے میں پرائم منسٹر کا, سی ایم کا, آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 28,000 دیے, لیکن یہ 28,000 میں ہم نے ماننا نہیں ہے جب تک آپ 16,000 نہیں دیں گے. اور 16,000 پہلے ہم ہاتھ باندھیں گے, ان سے ریکویسٹ کریں گے, اپیل کریں گے, اگر نہیں مانے تو پھر احتجاج کا رستہ اختیار کریں گے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. دیکھیں جی, ہم کسان اتحاد نے کسی سے 1 روپے نہیں لیا, اور نہ ہی گورنمنٹ نے کسی کسان تنظیم سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں 10,000 یا 12,000 روپے ٹیوب ویل کے لیے دے دیں, ہم پیسے ہم آپ کو ٹیوب ویل دے دیں گے, سولر دے دیں گے. سولر ٹوٹل فری ہے, اس پہ 1 روپے بھی گورنمنٹ چارج نہیں کر رہی. اگر کوئی تنظیم لے رہی ہے تو میں ان سے, ان کے لیڈران سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر نیچے کوئی آپ کے نام پہ کسان تنظیموں کے نام سے پیسے لے رہے ہیں تو وہ کسان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. میں کسی تنظیم پہ الزام نہیں لگا رہا. اگر میری کسان اتحاد لے رہا ہے, آغا لال جان کی ٹیم سے لے رہا ہے, جلوان والے ہیں یا زمیندار ایکشن کمیٹی والے ہیں, میں تمام تنظیم کے لیڈران سے اپیل کرتا ہوں کہ کسی غریب کسان سے پیسے نہ لیے جائیں, کیونکہ گورنمنٹ نے یہ فری آف کاسٹ دیا ہے. دوسرا, آپ نے 6,000 والی بات کی ہے. میں کہتا ہوں کہ جس طرح آج کل ایف آئی اے اوور بلنگ پہ قصور میں, ملتان میں, فیصل آباد میں کہتا ہوں کہ اس ٹائم 10 بجلی محکمے کے لوگ گرفتار ہیں. اس لیے گرفتار ہیں کہ انہوں نے بل جو تھا 3,000 تھا, دے دیا لوگوں کو 50,000. اس طرح ایف آئی اے جیسی ادھر ایکشن کر رہی ہے, اس طرح بلوچستان گورنمنٹ, ایف آئی اے, 3-4 جو بھی بڑے ادارے ہیں ہمارے ساتھ سروے کروا لیں. جو بجلی پہ اس ٹائم ٹیوب ویل چل رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سولر پہ چل رہے ہیں, جو بجلی پہ چل رہے ہیں وہ 1,000 بنتا ہے یا 46,000 بنتا ہے, اس پہ مجھے سولر دے دیں. اب بہت شکریہ. ایک تو آپ کو بتا دوں کہ سولر جو ہے نا رات کو نہیں چلتا, دن کو چلتا ہے. دن کو سولر چلتا ہے, اور دن کو بھی سولر, جیسے کوئی بادل آ جائے یا کچھ آ جائے تو سولر بند ہو جاتا ہے. اور سولر کی وہ کنڈیشن نہیں ہے جو بجلی کی کنڈیشن سے پانی ملتا ہے. اگر سولر میں ہماری 4 انچ کی موٹر چلتی ہے بجلی سے, تو ہماری جو ہے نا سولر پہ 3 انچ کی موٹر چلتی ہے, 3 انچ کا پیپ سے پانی آتا ہے. تو سولر تو ہمیں لاس میں ہے, لیکن ہم بل نہیں دے سکتے. سولر سے ہمارا ابھی بھی 46,000 تو پانی نکل رہا ہے, 46,000 آپ کا ٹیوب ویل چل رہا ہے. ہم تو وہ مانگ رہے ہیں جو 46,000 چل رہا ہے, ایکسٹرا تو مانگ ہی نہیں رہے. اور سولر اور بجلی میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ بھی گھر پہ لگا کے دیکھ لیں اور بجلی کا کرنٹ لے لیں, اس پہ کتنی سروس آتی ہے اور بجلی پہ کتنی آتی ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو 65 کے 70 ارب روپے کا یہ پیکج ملا ہے جو سولر کی سسٹم ہے، اس سے عام جو صارف ہے، جو غریب ہے، جس کو آپ سے اس کے زمیندار سے یا کسان سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ جی بہت شکریہ. آپ نے کہا ہے کہ جی کسان سے ریلیف کیا ملے گا. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک آج تک جو کسان کو بجلی کا بل مل رہا تھا وہ تو کسان پیڈ ہی نہیں کر رہا تھا. کسان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے. ہر دفعہ تو بارشوں سے بلوچستان آدھا ڈوب جاتا ہے، آدھا کسان کی فصلیں زمینیں تباہ ہو جاتی ہیں. کسان آج سیب دیکھ لو، پیاز دیکھ لو، ٹماٹر دیکھ لو، جو بھی ہماری دوسرے بلوچستان میں ہے، کبھی بھی میرے کسان نے آج سے 5-10 سال پہلے تو فائدہ کر رہا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ڈی اے پی 18,000 کی ہے. جس دن گورنمنٹ نے مجھے ڈی اے پی، یوریا، ڈیزل، بجلی میرے ساتھ گورنمنٹ بیٹھ جائے کہ آپ کا خرچہ آ رہا ہے ٹماٹر اور سیب کا 2,000 روپے، ہمیں 200 روپے پرافٹ دے دے، وہ 2200 میں خرید لیں. گورنمنٹ ہم سے بیٹھ کے ریٹ ڈیسائیڈ کر لیں. دیکھیں جی، ہمیں ابھی خوشائن بات کی کہ انہوں نے 28,000 ہمیں سولر دیے ہیں. ہم ان سے پہلے اپیل پہ جائیں گے، ریکویسٹ پہ جائیں گے، پارلیمنٹ میں احتجاج کریں گے، ریلی لے کے آئیں گے، سی ایم سے اپیل کریں گے. ابھی یہ جو 10 15 20 دن مہینے کی ہماری پریکٹس ہوگی، آج پریس کانفرنس کی ہے، پھر ہم پرامن ریلی نکالیں گے، اور اس کے بعد ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آگے 28,000 ملیں تو 16,000 بھی ملیں گے. اگر نہیں ملے تو پھر ہم پرامن احتجاج کا رستہ اختیار کریں گے. دیکھیں جی، ہم نے تو جتنی آپ گواہ ہیں، جتنی پریس کانفرنس کی ہے، ہم نے گورنمنٹ سے ایک اپیل کرتے رہے ہیں کہ جو بارش میں ہمارے علاقے آج تک تباہ ہیں. جس طرح بھائی نے سوال کیا کہ جی زمیندار غریب کو کیا فائدہ ہوگا، آج تک صرف یہ ہنا، یہ آپ کا قریب ہے، اس کا روڈ ٹوٹنے کے بعد 1 سال ہو گیا، ابھی تک نہیں بنا. 2 سال ہو گئے، 1.5 سال ہو گیا. وہ بھی میں نے ابھی پچھلے دنوں میٹنگ یہ کور کمانڈر صاحب اور یہ سب لوگ میٹنگیں کر کے گورنمنٹ سے زبردستی اس روڈ کو، یہ ہنا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کمیٹی کا ممبر بھی ہے، تو بڑی مشکل سے روڈ بنا ہے. میں ایک چیز آج ایک خوش آئن بات ہے، اس میں 2 گھروں کو سلام پیش کرتا ہوں. خدا کی قسم اگر میڈیا نہ ہوتا تو آج 28,000 سولر نہ ہوتا. سر ایک چھوٹا سا، اور دوسرا، کسان تنظیمیں ہم سب ایک ہیں. زمیندار ایکشن کمیٹی نکلے گی، ہم نکلیں گے، زمیندار ایکشن کمیٹی ہمارے ساتھ ہوگی. ہم سب لوگوں نے، کسانوں نے اس دفعہ وڈیرا شاہی سے، لیڈرشپ سے، پہلے ہم جماعتوں کے لیڈر ہماری لیڈ کرتے تھے، ہمیں ڈیل کرتے تھے. پہلی دفعہ کسان نے اپنی آواز خود بلند کی ہے اور اپنے مطالبات منوا لیے ہیں. اور جب ہمارے درمیان میں مڈل مین ہمارا لیڈر اور سیاستدان، جو کچھ کرپٹ سیاستدان ہیں جو اپنے سسٹم کے لیے غریب تک رسائی نہیں دیتے تھے، انشاءاللہ یہ ایسا انقلاب آپ دیکھیں گے کہ اگلے دور میں پورے پاکستان میں کسانوں کی حکومت ہوگی. یہ آپ میڈیا کی وجہ سے، اور کسانوں نے جب دیکھا کہ ہمارے ایم پی ایم این اے کچھ نہیں کرتے، جب وہ روڈوں پہ نکلے ہیں، تو یہ 28,000 سولر، پرائم منسٹر بلاول صاحب، ہر بندہ تقریر میں اب کسانوں کی بات کرتا ہے. پہلے تو کسانوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. میری سی ایم سے میٹنگ ہوئی تھی کوئی 20 دن پہلے، تو سی ایم سے ہم نے تفصیلی میں نے ان کو بریف کیا کہ سر ایک تو جو پیچھے، ایک تو میں نے سی ایم سے یہ اپیل کی ہے، اور میڈیا سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ سی ایم سے بار بار کہیں کہ زراعت پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دے صوبہ، کیونکہ جو آنے والا سیلاب کے بارشوں کے ریڈ الرٹ ہوا ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اس سال بارشیں ہوں گی کہ یہ سارے ریکارڈ توڑ دیں گی پچھلے بھی. تو ہم تو پہلے ابھی تک اس سے کسان زمیندار باہر نہیں نکلا. تو میں سی ایم بلوچستان سے کہتا ہوں کہ جیسے بارشیں آنے سے پہلے ہی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دے، بارشیں آنے سے پہلے ہی، سیلاب آنے سے پہلے ہی اسٹڈی کر لیں کہ کس کس جگہ پہ نقصانات ہونا ہے. اس وقت بلوچستان گورنمنٹ جائے گی جب میرا کسان کا سارا کچھ تباہ ہو جائے گا. اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ جو بعد میں پیسے بانٹے جاتے ہیں، جو کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، اگر پہلے ہی وہ جو نالے ہیں، جو سسٹم ہے، آگاہی پروگرام کریں کہ یہ نالا آ رہا ہے، اس پہ لوگوں کی فصلیں ہیں، اس کا گھر ہے، اس کو ریڈ الرٹ کیا جائے، ڈی سی جائے، اے سی صاحبان جائیں، بیوروکریسی جا کے ہمارے ساتھ ہمیں انگیج کرے. آپ یقین کریں کسانوں کو کوئی انگیج نہیں کیا جاتا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ بلوچستان اسمبلی کے سامنے دھرنے، اسلام آباد میں دھرنے، لاہور میں دھرنے، تھوڑا سا کسان اپنی منہ بنا رہا ہے. میں پہلے کہتا ہوں کہ اگر میڈیا کسانوں کی آواز اسی طرح بلند کرتا رہا نا، آپ تو، ہم تو کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے مسئلے، آنے والے دوروں میں پاکستان میں کسان حکومت کرے گا. تھینک یو بہت. قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں.
बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।